مومن کا دل جو ہے وہ دوسرے مومن کے بارے میں قدورت و نفرت سے پاک ہونا چاہیے۔ ایک مومن جو ہے اس کا دل ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے دل میں مخلوق خدا کی محبت ہو، نفرت نہ ہو۔ ایک دل ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے دل میں مخلوق خدا کا بھلا ہو، اس کا نقصان و خسران نہ ہو۔ ایک دل ایسا ہونا چاہیے کہ جس دل کے اندر، مومن کے دل کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کا اچھا چاہنے والا ہو، بھلا چاہنے والا ہو، ان کا نقصان چاہنے والا نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف کے اندر تشریف فرما تھے، صحابہ اکرام علیہم الرضوان بھی حاضر خدمت۔ ارشاد فرمایا کہ ابھی تمہارے سامنے مسجد کے اندر ایک شخص داخل ہوگا جو جنتی ہے۔ جو کیا ہے؟ جنتی۔ صحابہ اکرام کی تو توجہ مسجد کے دروازے کی طرف لگ گئی کہ اب کون خوش نصیب آتا ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرما دیے جنتی ہیں۔ تو ایک صحابی مسجد کے دروازے سے اندر داخل ہوئے، تازہ وضو کی وجہ سے ان کی داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، ان کے جوتے انہوں نے اپنے بائیں ہاتھ کے اندر اٹھا رکھے تھے، بڑی عمر کے صحابی تھے۔ آ کر بیٹھ گئے، بات چیت چلتی رہی۔ اگلا دن آیا، اسی وقت اسی مقام پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص آئے گا جو جنتی ہے۔ صحابہ کرام پھر متجسس ہوئے کہ اب دیکھیں آج کون خوش نصیب آتا ہے۔ تو پھر وہی شخص مسجد کے اندر داخل ہوا، تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اس خوش نصیب کی زیارت کی۔ تیسرے دن پھر یہی بات ہوئی، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک جنتی آئے گا۔ جب لوگوں نے دیکھا تو وہی شخص تیسرے دن بھی مسجد میں داخل ہوا۔ اس کی خصلت پر ہم قربان نہ جائیں کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی جماعت کے اندر جنتی ہونے کی بشارت عطا فرما دی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمانے لگے کہ میں نے کہا کہ میں ضرور ان کے پاس جاؤں گا اور مشاہدہ کروں گا کہ ان کا کون سا ایسا عمل ہے کہ جس عمل کے سبب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنتی قرار دیا۔ کہتے ہیں میں ان کے پاس چلا گیا اور میں نے کہا کہ میری کچھ گھر والوں سے شکر رنجی ہو گئی ہے، اور اگر آپ اجازت دیں تو میں 3 دن تک یا 2-3 دن تک میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ تو وہ سچے دور تھے، سچے لوگ تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کو اجازت ہے، آپ میرے پاس رہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پاس کچھ دیر تک کے لیے رہائش اختیار کی۔ کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا، رات کو جس کمرے میں وہ سوتے تھے میرا بستر بھی ادھر ہی بچھا دیا، میں بھی ان کے پاس لیٹ گیا، اور اس طرح لیٹا جیسے میں سو گیا ہوں، کیونکہ میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ وہ کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے انہیں جنت کی بشارت ملی ہے، تاکہ میں اس عمل کو جان کر میں بھی وہ عمل کروں اور میں بھی جنتی ہو جاؤں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں لیٹا تو وہ بھی لیٹے اور سو گئے، ساری رات سوتے رہے، صبح فجر کا ٹائم ہو گیا، وہ اٹھے میں بھی اٹھا، وہ نماز کے لیے آئے میں بھی نماز کے لیے آ گیا، دن معمول کے مطابق گزرا، پھر رات ہوئی، پھر رات کے وہ لیٹے سو گئے اور میں بھی سو گیا، صبح اٹھے پھر فجر پڑی، دوسرا دن بھی ایسے ہی گزرا، تیسرے دن پھر اسی طرح انہوں نے رات سو کر گزاری۔ صبح ناشتے میں بیٹھے تو میں نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ مجھے اور کوئی مسئلہ نہیں تھا، بات دراصل یہ ہے کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کس سبب سے آپ کو جنتی قرار دیا گیا ہے۔ تو ان 3 دنوں کے اندر مجھے تو کوئی ایسی منفرد چیز نظر نہیں آئی، کوئی ایسا انوکھا، ایسا یونیک عمل نظر نہیں آیا کہ جو میرے لیے باعث تقلید ہوتا اور میں اس پر عمل کر کر میں کہتا کہ میں نے بھی جنتیوں والا عمل کر لیا ہے۔ تو وہ صحابی ارشاد فرمانے لگے کہ میں جو کچھ کرتا ہوں وہ تو تم نے دیکھ ہی لیا ہے، اب اس میں بظاہر رات کو بڑی لمبی چوڑی کوئی عبادت کا منظر انہوں نے نہیں دیکھا، یا معمول سے ہٹ کر کوئی ایسا عمل انہوں نے نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ میرا عمل وہی ہے جو سب لوگ کر رہے ہیں، ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کا بغض نہیں ہے، کسی مسلمان کی دشمنی، کسی مسلمان کی نفرت
نہیں ہے۔ تو مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسرے سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے، اس کے دل میں نفرت اور قدورت نہیں ہوتی، وہ دشمنیاں نہیں پالتا۔